میرے ہم سفر کی 26ویں ایپیسوڈ میں رومی اپنی ماں کو آ کر کہتی ہے کہ آپ پوتے کے آنے کی خوشی میں خالہ سے اپنے سارے بدلے لینا بھول گئی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ کی ماں ایک چالاک خاتون ہے۔ اس میں اس کی کوئی نہ کوئی چال ہوگی، اس وجہ سے وہ خالہ سے پیار کر رہی ہے۔ خالہ، حمزہ اور اس کی دادی اور حمزہ کی ماں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دادی انہیں اپنے قصے سنا رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے بیٹھے آخرکار حمزہ تھک ہی جاتا ہے۔ وہ خالہ کو کہتا ہے کہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ خالہ کو کہتا ہے کہ تم کہو تو نہ جاؤں، لیکن خالہ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اسے روکوں، لیکن وہ نہیں روکتی۔ حمزہ کی ماں خالہ کو چوری چھپے بچہ ضائع ہونے والی دوا کھلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ ایک چال باز عورت ہے، اس وجہ سے دوائی کھانے سے خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ ضائع کرنے والی دوائی ہے، جس کی وجہ سے حمزہ کہتا ہے کہ دادی خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، لیکن دادی نہیں مانتی۔ خالہ کو خرم کی کال آتی ہے تو خالہ پوچھتی ہے کون؟ خرم کہتا ہے کہ اتنا جلدی مجھے تم بھول گئیں، میں خرم ہوں۔ تو خالہ کہتی ہے آئندہ تم کال مت کرنا، لیکن وہ کہتا ہے میری بات سنو۔ لگتا ہے وہ خالہ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ حمزہ آتا ہے اور خالہ سے پوچھتا ہے تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ڈاکٹر آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے، کہتی ہے ویسے تو طبیعت ٹھیک ہے، آپ نے کوئی دوائی تو نہیں کھائی تھی؟ خالہ بتاتی ہے جی میں نے دوائی کھائی تھی۔ تو ڈاکٹر پوچھتی ہے کون سی دوائی؟ تو حمزہ نکال کے دیتا ہے، حمزہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر کہتی ہے یہ دوائی سے آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ خالہ کہتی ہے حمزہ کو یہ دوائی تمہاری ماں نے مجھے کھلائی تھی۔ وہ اس کی ماں کے پاس اسے لے جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ تو ہے اس کی ماں کہاں ماننے والی ہے۔ حمزہ کو بھی اعتبار نہیں آ رہا ہوتا کہ میری ماں ایسا کر سکتی ہے۔ حمزہ اور خالہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن حمزہ خالہ کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ سمین اپنی یونیورسٹی میں پریشان ٹھہری ہوتی ہے، خرم بھی موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا۔ خرم اگر کہتا ہے کیا وجہ مجھے پریشان لگ رہی ہیں، تو سمین اسے بتاتی ہے کہ میرے بابا کی رپورٹس انہیں دینی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں نے کلاس لینی ہے۔ تو خرم جاتا ہے، ان کی رپورٹس بھی لے آتا ہے اور خالہ کے چچا کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ خالہ کو بھی دیکھتا ہے۔ خالہ اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف حمزہ کی ماں دیکھ لیتی ہے وہاں پر، تو وہ خالہ سے لڑنے لگ جاتی ہے کہ کون آیا تھا، تمہیں کون ملنے آیا تھا، میں سب کو بلاتی ہوں۔ لیکن سمین کی ماں اور اس کا باپ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں خرم کو، سمین کی ماں کہتی ہے روکنا چاہیے تھا، اسے چائے پلانی تھی، لیکن حمزہ کی ماں کو دیکھ کر سمین کی ماں واپس چلی جاتی ہے۔ حمزہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حمزہ کو اس کی دادی بلاتی ہے، کہتی ہے کہ تم خالہ کی دوائی لے آؤ، لیکن خالہ اور ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، تو خالہ کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں۔ خرم بھی ان کے گھر آیا ہوتا ہے۔ سمین کہتی ہے آپ لوگوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، خرم کیا سوچے گا، میرا رشتہ ہو رہا ہے خرم کے ساتھ۔ یہ بات سن کر حمزہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے، خرم کے نام کہتی ہے، جس سے خالہ محبت کرتی ہے۔ وہ پتہ تو ہے یہ ایک چال باز عورت ہے، اپنی چال چل رہی ہوتی ہے، لیکن سب یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دوسری طرف حمزہ کہتا ہے خالہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی، مجھے خالہ پر یقین ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم خاموش رہو۔ تو حمزہ کی ماں کہتی ہے یہی وہ لڑکا ہے۔ تو خرم بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خالہ کو میں جانتا نہیں، یہ کون خالہ ہے، میں تو اسے کبھی بھی نہیں جانتا۔ تو خرم بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سمین